بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سننے اور دیکھنے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ صوفیوں کی طریقت اور ملا حضرات کی شریعت، ان دونوں میں تناؤ ہمیشہ سے رہا۔ ہمیشہ صوفیوں نے شریعت کو چیلنج کیا، وہ شریعت نہیں جو قرآن میں ہے، بلکہ وہ شریعت جو ملا حضرات نے اپنی آسانی کے لیے بنائی۔ تو جیسے دوسرے معاملات شریعت کے ہیں، بالکل اسی طرح روزہ بھی ایک شرعی حکم ہے۔ اس شرعی حکم کو جس طرح ملا اپنی مرضی کے مطابق چلا رہے ہیں، یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں۔ آج سحری کا وقت اور افطار کے وقت سے لے کے روزے کا ٹوٹنے تک اتنے سارے شرعی مسئلے ہیں کہ 72 فرقے تو کیا اس سے زیادہ فرقے ہو گئے ہیں صرف اس مسئلے پہ۔ کوئی کہتا ہے کہ اس ٹائم پہ سحری کو رکھنا چاہیے، کوئی کس ٹائم پہ رکھ رہے ہیں، کوئی روزہ کھولنے کا ٹائم اپنا بتا رہے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ یہ کرنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا، کوئی کہتا ہے وہ کرنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو بہت سارے ایسے یہ بتا رہے ہیں چیزیں جس سے دن بدن اختلافات بڑھتے جا رہے ہیں۔ اور وہیں پہ ہمارے صوفی حضرات جو اختلافات سے بہت دور ہیں، حق اور سچ کی تلاش میں جو گھومتے ہیں، جو معرفت اور ولایت کے منصب پہ بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے ہمیشہ اختلافات کو سائیڈ میں رکھ کر قرآن کی اور اللہ کے بتائے ہوئے حکم کی بات کی ہے۔ جیسے معرفت کی نماز، معرفت کا وضو، بالکل اسی طرح معرفت کا روزہ ہوتا ہے۔ اس معرفت کے روزے کو، اس معرفت کے صوم کو یہ کچھ اس طرح بتاتے ہیں کہ صیام کا مطلب ہوتا ہے رک جانا۔ رک جانا کس چیز سے رک جانا؟ نہ صرف حرام چیز سے رکنا، مگر اپنے آپ کو ایک ایسی پریکٹس کرنا کہ اللہ کے بتائے ہوئے حلال پاکیزہ چیزوں کو بھی کچھ وقت کے لیے رک جانا، چاہے وہ کھانے کی چیزیں ہو، چاہے وہ کوئی بھی عمل ہو، کوئی جنسی عمل ہو۔ اپنی خواہش کو اللہ کی فرما برداری میں قربان کرنا، اپنی نفس پہ کنٹرول کرنا، اور وہ ساری چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے حلال کی ہوئی ہیں اس پہ اپنے آپ کو روکنا، یہ ایک مشق ہے۔ یہ مشق اللہ تعالیٰ کرواتا ہے، اور یہ مشق صوفیہ 12 مہینہ کرتے ہیں۔ اب 12 مہینہ کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ 12 مہینہ روزے رکھتے ہیں، نہیں، وہ 12 مہینہ معرفت کے روزے رکھتے ہیں۔ اب معرفت کے روزے کیا ہوتے ہیں؟ جیسے میں نے بتایا کہ یہ ایک مہینہ آتا ہے جس میں انسان مسلمان اپنی نفس پہ کنٹرول کرتا ہے پوری طرح، حلال چیزوں پر بھی۔ اور جب یہ اس ایک مہینے میں ایک اچھی پریکٹس ہو جاتی ہے، اس کے بعد اس کو چاہیے کہ 11 مہینے بقایا جو ہے وہ حلال چیزوں پہ نہیں بلکہ حرام چیزوں پہ بالکل اسی طرح روزہ رکھے ہوئے ہو، صیام کیا ہوا ہو، جیسے اس نے رمضان میں 1 مہینہ روزہ رکھا تھا، بالکل اسی طرح وہ اگلا جو ٹائم ہے پورے 11 مہینے بھی حرام چیزیں جو بھی حرام چیزیں ہیں، ان حرام چیزوں پہ اپنے نفس کو کنٹرول کریں۔ صوفیاء اکرام نے یہی تعلیم دی ہے، اور ان کا روزہ 12 مہینہ چلتا ہے، اور وہ معرفت کے روزے میں پوری زندگی گزار دیتے ہیں اور اپنی جو بھی خواہش ہیں ان کو ختم کر دیتے ہیں۔ جب ان کو ختم کیا جاتا ہے تو پھر روحانیت بیدار ہو جاتی ہے۔ اصل صوفی اکرام نے یہی مشق کی ہے
کہ روزے کے تھرو اپنی روحانیت کو اور بھی مضبوط کرو، خود کو اللہ کے ساتھ جتنا ہو سکے کنیکٹ کرنے کی کوشش کرو۔ تو یہ دماغ میں چیز بٹھا دو کہ یہ روزہ اصل میں روکنا تو ہے خود کو، لیکن ایکچولی ان ساری یہ ایک مشق ہے، اس مشق کے پیچھے جو راز چھپا ہے وہ یہ ہے روحانیت کا، اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ کنیکٹ کرنا۔ امید ہے کہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔